نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نمبر 3 آج شروع ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 3 کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. سورت کی آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت ہوئی ہے. یہاں سے آخر تک یعنی اس کے اندر 4 رکوع ہیں. ان آخری 2 رکوعوں میں منافقوں کی منافقت ذکر کی جا رہی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسلمانوں کے دشمن کتنے تھے؟ 2، کافر اور منافق. کافر وہ تھے جو اعلانیہ تھے، منافق وہ کافر تھے جو مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک بھی ہوتے تھے، مجلس میں پاس بھی بیٹھتے تھے اور ہاں میں ہاں بھی ملاتے تھے، لیکن موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب بھی موقع ملے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، مسلمانوں کو، اسلام کو تکلیف پہنچانی. بس ہر وقت اسی موقع کی تلاش میں رہتے. اور بعض تو اللہ معاف کرے ایسے بھی تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر خوش ہو جاتے. عالم الغیب کون ہے بولو؟ ہاں جی، وہ تو اللہ نے بتایا کہ یہ اندر سے کون ہے. ہاں جی، ایک آتا تھا غالباً اس کا نام تھا اخنس. وہ اتنا بے تکلف ہو گیا تھا کہ اس کے آنے پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. سیدھا پاس آ کے بیٹھنا اور مذاق اور ایسی یعنی دل لگی والی باتیں کرنا کہ مجلس کے اندر سمجھو کہ ایک وہ خوشی والی کیفیت آ گئی. لیکن جب وہ وہاں سے اٹھتا تھا تو راستے میں کوئی مسلمان وغیرہ ملتا بڑا تان و تشنیع کرتا، کسی کے جانور کو مار دینا، کسی کی مسلمان کی کھیتی کو آگ لگا دینا، یعنی اندر سے بہت شریر تھا. پھر وہ تو اللہ نے پردہ اٹھا دیا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا حضور عالم الغیب ہے، تو ان بچاروں کے ان واقعات پر بھی ذرا سوچ لینا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور جانتے بھی ہو اور پھر مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی کرتا رہے اور حضور اس سے پھر دوستی بھی رکھے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے عالم الغیب کون ہے بولو؟ وہ جب آتا ہے نا اس کے بارے میں آتا وہ یوں سیدھا ہی آ جاتا ہے جناب، اور ایسے بے تکلفانہ انداز میں مل کے بلکہ یوں بھی کہتے کیا حال ہے جناب. ہاں جی، بہرحال ان آج سب آخر تک منافقوں کی منافقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا تھوڑا سا حصہ مسلمانوں کی تمنا کے بارے میں. یاد رکھنا مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی. مکہ میں کیا تھا؟ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا مسلمانوں کافر تمہیں مارے، ستائے، تنگ کرے، ظلم و تشدد کرے، کفو ایدیکم تم نے ہاتھ روک کے رکھنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا. کسی کافر پر ہاتھ ہے تو ذرا تصور کریں کتنا مشکل وقت ہے. آج مجھے اور آپ کو کوئی کہ
ہمیں تو یوں کہا جائے بھائی گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی، اسی کے اندر سی اٹے گیا گزرے ہیں وہ گالاں کٹے میں دیکھتا رہا، میں سنتا رہا اور میں چپیڑا مارے اور میں مار کھانا رہا، قاری صاحب کی وجہ گلا کر رہی ہو۔ بولو بھائی 13 سال صحابہ نے یوں گزارے، کتنے سال بولو؟ 13 سال، ہاتھ کو اٹھایا نہیں، زبان سے جواب رف نہیں کی، جو حکم تھا اس کو کر کے دکھایا۔ کس کے سامنے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ 13 سال بعد پھر ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہوا۔ کہا نہیں برداشت ہوتا تو علاقہ چھوڑ دیں۔ کن کو؟ مسلمانوں کو۔ آج کوئی مولوی صاحب کہہ دے جی کہ بھائی اگر تیرے کو لو ماحول اس سے نہیں رہا جانا چلا جاؤ، کہ میں کیوں جاؤں، میرا اپنا گھر ہے جی۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے پھر ہجرت بھی کی، لیکن کافر نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا، مدینہ میں آ کے بھی تنگ کرنا شروع کر۔ اب مسلمانوں کی تمنا تھی جو اس آیت کے تھوڑے سے شروع کے حصے میں ہے، کاش ہمیں بھی جہاد کا حکم مل جائے، ہمیں بھی بدلے کی اجازت مل جائے۔ تو مسلمان کیا چاہیے اس کو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا یوں پابند ہو، اپنی خواہش ہے تو اللہ کے سامنے رکھ لے کہ اللہ اجازت دے گا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، کاش کوئی ایسی صورت اتاری جائے جس میں جہاد کا حکم ہو۔ بولو جس میں جہاد کا، کیونکہ اب ہماری بس ہو گئی ہے اور یہ ظالم عادت سے مجبور ہو گیا ہے، کون؟ کافر منافق، یہ تو اب ہجرت کی تب بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو لہذا ہم بھی میدان میں اترے، چلو مرنا ہے تو شہادت کی موت مرے، آمنے سامنے بات ہو۔ تو بہرحال مسلمانوں کی یہ تمنا تھی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب اللہ کی طرف سے ایسے احکام جس کی وہ تمنا کرتے تھے وہ اتار دیے گئے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر اس احکام کی تفسیر بھی کر دی، کیونکہ آنے والے دوروں میں ایسے دور بھی تھے، لوگ تھے آنے والی ساری بات وہ کہتے نہیں، یا محکم سے مراد نماز ہے۔ کیا بولو بھائی؟ جہاد کے منکر تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ یہاں محکم سے مراد نماز روزہ نہیں، وہ تو وقتاً فوقتاً آگے چل رہے اپنے، یہاں خاص طور پہ مراد ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، یعنی اللہ نے قتال کا، جہاد کا حکم دے دیا۔ تو لفظ جہاد بھی یہاں استعمال نہیں کیا، کون سا کیا بولو؟ قتال کس سے ہے؟ قتل سے ہے۔ قتال کس سے ہے اور جہاد کس سے ہے؟ جوہد سے، کوشش کرنا، وہ تو نماز بھی کوشش سے پڑھی جاتی ہے، جو اللہ نے پھر لفظ یہاں جہاد نہیں بولا کہ ہم نے ذکر کر دیا، اجازت دے دی، کس کی؟ کیونکہ یہاں پھر وہی لوگ کہتے بھائی جہاد سے مراد کوشش ہے، تو یہ کوشش سے مراد جہاد وہ نہیں مارنے کا، یہاں کوشش ہے کہ برداشت کرو، ہاں جی نماز پڑھو، روزے رکھو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں لفظ واضح آئے گا، ہم نے پھر اجازت دے دی، کس کی؟ قتال، لڑنے کی، مسلمانوں کو۔ تو مسلمان تو ہو گیا خوش، مسلمان تو ہو گئے بولو، لیکن مسلمانوں کے روپ میں جو منافق تھے وہ پریشان ہو گئے، لہور مارے گئے۔ اب کیا ہو گیا بولو بھائی؟ نماز سے چلو سوکھی سی، جیسا کیسا پیچھے آ کے کھلو گیا، سلام پھیرن دے ٹائم سے پہنچ گیا ہے جی، چلو زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا تو کچھ نہ کچھ کاٹ دیتا۔ اب تو بات آ گئی کس کی بولو بھائی؟ جان کی، اور وہ بھی آمنے سامنے۔ تو اب میرے بھائی ان کے پیٹ میں درد شروع جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے، اور درد کی کیفیت ذکر کی اللہ نے ایسی، فرمایا کہ ان کے تو ہوش و آواز یوں اڑے جس طرح موت کی غشی کی حالت ہوتی ہے نا، موت واقع ہونے والے پر ان کے چہروں پر وہ حالت ہوگی، پہچانے گئے کہ یہ ہے منافق۔ بولو یہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں رأیت الذین، اے مخاطب اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ہر دور کے منافقوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے، بہت سے یار دوست ماشاءاللہ
وہ خوشیوں کے لمحات میں تو آگے آگے، لیکن جب بات تھوڑی سی مجبوری کی آتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا بھی ہے، فرمایا بھی ہے کہ کسی سے بھی دوستی کرنی ہو تو اس کو تھوڑا سا پہلے آزمانا چاہیے. یہ جو ہم لوگ بعد میں کہتے ہیں یا تو میں اس کو تو دوست سمجھتا تھا اور اس نے دھوکہ کیا، دھوکے باز نے وہ نہیں ہے، جاہل تو ہے، تو نے دوستی کر لی، تو نے دوستی سے پہلے پرکھا نہیں. یہ چیزیں تو پہلے ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ تو وہ فرماتے سختی کے دنوں میں سختی کی کیفیت پیدا کر کے یا کوئی مجبوری والی کیفیت بنا کے اس کو آزما لو، پھر ہاتھ بڑھاؤ دوستی، خواہ مخواہ نہیں. فرمایا کہ دسترخوان بچھا ہو تو سارے ہی دوست ہوتے، وہ تو کسی کو بھی بلا لو. نعمتوں کے بھائی دور میں تو ساری کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں. بات تو مشکل وقت پتہ چلتی ہے کہ جس میں ساری نمبر بند ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یار آج کام پڑا تو ساروں کے نمبر کیا ہے؟ بند ہے، ورنہ جس کو ملا وہ ٹھاک کر کے ملتا ہے. آج بدری کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ تیرا دوست ہے ہی کوئی نہیں تو خامخواہ دوست بنائی پھرتا ہے. تو فرمایا آپ دیکھیں گے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، ان کے چہروں کو دیکھو گے کہ ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف یوں دیکھ رہے ہوں گے جہاد کی بات آپ کی زبان سے سن کے. کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ نظر المغشی علی من الموت، جس طرح کسی پر موت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، یعنی ان کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھیکا پڑ جائے گا، زرد ہو جائے گا، خون سوکھ جائے گا. کس کا؟ منافق کا، کہ اب تو معاملہ وہ کہتے ہیں حقیقت پہ آ گیا ہے. اور کئی موقعوں پہ ایسا ہوا، خاص طور پہ جنگ احد میں. اب مکہ کے مشرک سارے جمع ہو کے آگے تھے مدینہ پر چڑھائی کے لیے. مشورہ ہوا کہ مدینہ کا دفاع کیا جائے یا باہر نکل کے لڑا جائے. تو اب بہرحال بات یہ ہوئی کہ باہر نکلا جائے. جو نوجوان بدر میں نہیں گئے تھے، خاص طور پہ ان کی رائے اور جوش خروش یہ تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے، میدان احد میں جائیں گے. تو 300 منافق وہ راستے میں پلٹ گئے تھے. جب انہوں نے آگے دیکھا جناب مکہ والے تو پوری تیاری کے ساتھ ہے جی، وہ تو کسی کو کچا بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہیں کیا کہا؟ آپ حضور کو کہہ رہے ہیں آپ نے ہماری بات نہیں مانی. نعوذ باللہ، تم اپنی اوقات تو دیکھو، کن کو کہہ رہے ہو؟ اب بات بتاؤ، ہمیں حضور کی بات ماننی ہے حضور ہماری بات مانے؟ بولو بھائی. اب حضور کی بات ان پر فرض تھی مانے، الٹا بڑے دباؤ میں کہہ رہے آپ نے ہماری بات نہیں مانی. یعنی ہم کہتے گھر رہو گھر رہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا منافق کی تو ظاہری بات ہے جان جاتی، مال دینا پڑے یا جان دینی پڑی وہ تو بھائی بھاگتا ہے. وہ تو میٹھے میٹھے میں ساتھ ہوگا، کڑوے میں تو بولو کبھی ساتھ. اس لیے وہیں سے 300 کے قریب پلٹ گئے، یوں چھانٹی ہو گئی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی جیسے موت طاری ہو گئی. فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، تباہی اور بربادی ہے. جس موت سے یہ ڈرتے ہیں وہ تو آ کے رہنی. خوش قسمت لوگ تھے جو حضور کی معیت میں میدانوں میں شہید ہو گئے. کیا ہو گئے بولو بھائی؟ شہید ہو گئے. وہ تو کیا تھے بولو؟ خوش قسمت لوگ. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہونا کیا چاہیے؟ طاعہ، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. وقول معروف، جو دستور کے مطابق صحیح بات ہے اس کو ماننا چاہیے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے، کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بات طے ہو جاتی ہے، تو پھر جو سچا مسلمان ہوگا وہ چون چرا نہیں کرے. اور یہ میں اور آپ بھی دل و دماغ میں بات بٹھا لیں، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کوئی بات میرے اور آپ کے کان میں پڑے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس پر ہمارا عمل نہیں، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے اپنی مانی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے، اس کے آگے زبان نہیں چلانی، یہ کہنا میرے لیے دعا کرو میں بھی عمل کروں، یا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، چون چرا نہیں کر. چون چرا بولو، یہ قرآن کہہ رہا ہے طاعہ چاہیے، اطاعت کرو.
کیا کرو؟ پہلا درجہ اطاعت کا ہے. دوسری بات کیا فرمائی؟ قول معروف. اگر تم کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہو تو دستور کے مطابق کہنا. یار میری غلطی ہے، یار واقعی مجھ سے غلطی ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. آج اقرار کر لینا بہتر ہے، کیونکہ جو اقرار کر لیتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اور یہ تم گھر میں بھی دیکھیں، جو بچہ کہہ دے مجھے غلطی ہوگی، بتاؤ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا تیز ہو جاتا ہے؟ سارے بولو، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر تو ختم ہی ہو جاتا، کوئی زیادہ غصے والوں کم از کم آدھا تو ختم ہی ہو جاتا. اگر مارے گا بھی تو ایک دو تھپڑ مارے گا زیادہ. یہ اگر وہ الٹ بولے گا تو وہ کہے گا چوری اور اوپر سے سینہ زور، اور جہاں ایک دو تھی وہاں پتنی کتنی لگ جائے. تو یہ تو میرا اور آپ کا حال ہے. تو اللہ تو بہت غیور ذات ہے، اس کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، وہ تو اگلے پیلے کھاتے پورے کر دے. اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، قرآن کے سامنے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کبھی چوں چرا نہیں کرنی. اور اسی کا نام اطاعت ہے. اور یہ آج بھی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کے بارے میں زبان نہ چلائے. غلط ہے تو کہے میں غلط ہوں، میرا دین صحیح ہے، میرا دین بولو. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بہت سے کہا. اب ایک عام مثال ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے کہ یہ ٹخنے جہنم میں جلیں. لیکن اس وقت بہت سے لوگ یقین کر رہے آگے بحث شروع کر دیتے، حالانکہ ان کو بحث نہیں کرنی چاہیے. اوپر نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہے، یا یہ کہ یار ہم غلط ہیں، دعا کرے اللہ ہمیں توفیق دے. اسی طرح چہرے پہ داڑھی کے بارے میں بھی ہے. اب یہ واجب ہے، واجب ہے. خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 انگلی، 4 سے کم اور شیپ برابر ہے. اسے جن کی 4 سے کم ہے وہ غلط فہمی میں نہ رہے. فرمایا بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو تب بھی اس کا گناہ ملتا رہتا ہے. اس سنت کے واجب کے ترک کا گناہ کیا ہے؟ ملتا رہتا ہے. لیکن اب بہت سے لوگ یقین کرو بحث کرتے ہیں. ہم بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، دین کرتے ہیں، وہ سامنے علامہ اقبال صاحب کو لے کے آ جاتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ علامہ اقبال صاحب کا تقابل حضور کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ خود علامہ اقبال صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی. جب بھی ان سے کئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے یہی علماء سے کہا آپ دعا کریں. آپ کیا کریں بولو بھائی؟ انہوں نے کوئی ایسی دلیل نہیں دی. لیکن آج ایک عام آدمی دلیل دینا شروع ہے، اور وہ بھی کس کی بولو؟ تو بتاؤ علامہ اقبال صاحب کی زندگی کا کوئی عمل حضور کے فرمان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر کئی لوگوں سے خود سن علامہ اقبال کا نام لیتے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صحیح بات ہوگی اس کی اطاعت کرو، اور بات کرو دستور کے مطابق. اور جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو گردن کو جھکا دو. فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اگر تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، اس کو سچ کر دکھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. چوں چرا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.